السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد رسول رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہر ہفتہ واری قصص الانبیاء کا جو بیان کر رہے ہیں، اب تک ہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سنائے، پھر حضور پاک احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنائے، مختصر، اور نور علیہ السلام کا بھی واقعہ سنائے۔ اب یہاں پہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا، اور آج ہم اتوار کے دن آج سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایک قسم میں اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ تو ہم دو قصوں میں اس کو بیان کریں گے۔ آج کا قصہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وسلم وبارک وسلم۔ بعد خدا تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان پر بھیجا کہ جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور عاد کی طرف سے بھیجا ہم نے ہود کو، وہ بولا اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی تمہارا حاکم نہیں سوائے اس کے، تم سب جھوٹ کہتے ہو۔ ہود ان لوگوں، ہود علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کا نام ہے ہود علیہ السلام، تو یہاں بعض جگہ ہود بول کے آیا۔ تو ہود ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہو اور اللہ کی طرف بلاتے اور کہتے قول تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ یاد کرو کہ تم کو سردار کر دیا پیچھے قوم نوح کے، اور زیادہ دیا تم کو بدن میں پھیلایا، سو یاد کرو احسان اللہ کے، شاہد تمہارا بھلا ہو۔ اور اس قوم میں جو دراز قد تھے، قد ان کا 400 گز لمبا تھا۔ پہلے کے جو لوگ پیدا ہوتے، یہ تو معلوم ہے تم لوگوں کو، جیسا کہ ایک تاڑ کا جھاڑ ہوتا اتنی لمبائی تھی، اس میں کیا لی ہے، دراز قد تھے، ان کا 400 گز تھا قد، 400 گز۔ اب ہم لوگوں کا کتنا قد ہے، 2 گز یا 2.5 گز آتا ہمارا، مشکل سے 2-2.5 گز آتا، وہ 400 گز کے تھے پہلے، یعنی ہود علیہ السلام کے جو دراصل، اور اوسط والوں کا 200 گز، اور جو سب سے چھوٹے تھے ان کا خط 70 گز، یعنی جو ان کے پاس، جیسے آج بھی کم خط کے بھی ہے زیادہ خط کے، تو اس زمانے میں بھی جو کم خط کے تھے کتنا تھا، اوسط والوں کا 200 گز، اور جو سب سے چھوٹے تھے ان کا خط 70 گز تھا۔ 70 گز بولتے کھمبے کے اتنے بھر، سمجھو چھوٹا خط، کھمبے کے تھا، لائٹ کا کھمبا جو آتا۔ اور وہ سب بولے اے ہود، تو ہمارے پاس کچھ سند سے نہیں آیا، اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے، اور ہم نہیں ماننے والے۔ یعنی اس زمانے میں بھی پیغمبروں کی بات کو ہر کوئی نہیں سنتے تھے۔ جو 1,24,000 جو پیغمبران آئے، تو ہر کوئی ایک وحدانیت کی بات کرے، ہر پیغمبر ایک اللہ کی بات کرے، تو اس زمانے میں بھی پیغمبروں کی بات کو نہیں سنتے تھے، تو لوگ انکار کر رہے تھے، نہیں ماننے والے۔ بس خدا تعالیٰ نے ان پر خیط نازل کیا، گرسگی سے وہ سب عاجز ہوئے تھے۔ اس میں 70 آدمی 70 قبیلے میں سے ان پر ایمان لائے تھے، باقی سب کافر تھے، اور کہنے لگے قول تعالیٰ، یعنی پر ترجمہ ہے، بولے کیا تو اس واسطے آیا ہم پاس کے بندگی کریں، ہم تیرے اللہ کی، اور چھوڑ دیں ان کو جن کو پوچھتے رہتے ہمارے باپ دادا بول۔ یعنی اس زمانے میں جو بت پرستی کرتے تھے، جو آج بھی باقی ہے جو بت پرستی کرتے، تو اس زمانے میں اپنے بڑوں کی وہ لوگ، جیسا کہ ان کے دادا پردادا یہود و نصارہ اور جو منکر لوگ تھے، کافر لوگ تھے، تو لوگ اپنے داداؤں کے، پرداداؤں کے، باپوں کے مورتیاں ہاتھ سے بناتے تھے، مٹی کے بناتے تھے، ایک شباہت بناتے تھے، بنا کے گھروں میں رکھ کے پوجا کرتے تھے۔ تو قرآن میں جو تذکرہ بار بار آیا ان لوگوں پہ ہے وہ، تو کچھ لوگ درگاہوں پہ مسلط کر دیتے ہو بات کو، تو فرق ہے اس میں سمجھنے میں۔ جو کلمہ پڑھ لیا، کوئی بھی رہو، 40 جو فرقے بنے، کلمہ پڑھنے بعد تو مسلمان ہو گیا،
اب رہا بت پرستی ایک الگ شیغہ ہے، سیدھا سیدھا شرک ہے۔ شرک کے بھی 3 اقسام ہیں۔ شرک جلی ہے، جو شرک جلی جو معاف ہونے والا نہیں ہے۔ شرک جلی کا مطلب سیدھا سیدھا بت بنا دیے پتھر کی اور اس کو پوجا کر۔ اور دوسرا شرک ہے شرک خفی، لوگوں کو یہ نہیں معلوم۔ شرک خفی وہ ہے جیسا کہ آج ہم ایک کام کرنے گئے، کام نہیں ملا، نہیں ملنے بعد واپس آ گئے گھر کو، آ کے خالی 1-2 لوگوں کے سامنے بول دیے، ارے کیا بولنا، آج میرا کچھ بھی نہیں چلا، میرا نقصان ہو گیا۔ اتنا بولنا بھی اللہ کو ناگوار گزرتا۔ کتنی چھوٹی بات ہے۔ تم اسپیکر لے کے پورے لوگوں کو نہیں سنائے، نہ پورے محلے کو سنائے، نہ رشتہ داروں کو سنائے، خالی 2-3 لوگوں کو، گھر کے افراد کو بھی بول دیے، تو بھی یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو شرک خفی ہوا۔ اور ایک شرک ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد جیسا کہ ہم کوئی کاروبار کرنے گئے، کاروبار نہیں ہوا، دن بھر ہم بیٹھے دکان پہ بیٹھے، یا کام کرنے گئے، دن بھر پھر کیا، کام نہیں ملا، الٹا اپنے جیب سے بھی خرچہ ہو گیا، گاڑی کا پیٹرول کا ہوگا، کھانے کا 100-200 اپنے جیب کے بھی ہو گئے، اور بجائے 200-400 کمانے کا 200-400 خرچہ کر کے آ گئے۔ آنے کے بعد پھر دل میں سوچے، کیا سوچا، رہے دن بھر میں اتنا پھرا، کچھ بھی نہ کیا، اللہ ایسا کیسا تو ہے، خالی دل میں بھی شکوہ شکایت کرے اللہ سے، تو شرک مخفی ہو گیا۔ تو اولیاء کرام اس سے بھی تاکید کرے، ہم لوگوں کو روکے کہ تم دل میں بھی رتی برابر بھی، تل کے دانے کے، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ سے بدگمانی مت رکھو، کہ اللہ کو علم ہی ہے تمہارے کو کیا کیا ہونا ہے، کیا کیا حاجتیں ہیں، ہر حاجت معلوم ہے اللہ کو۔ تم کو جب نہیں دے رہا تو اللہ آزمائش رہتی۔ تو شرک کی اقسام میں یہ میں بیان کھول دیا ہے۔ تو شرک جلی تو مسلمان نہیں کرتا، اور ہم کسی پہ فتویٰ بھی نہیں لگانا، کسی پہ بھی کہ انہیں شرک کر رہا، بدعت کر رہا نہیں بولنا۔ کچھ لوگ ہم پہ لگاتے بدعت، علم نہیں ہونے سے لگاتے وہ لوگ۔ شرک کی قسم بتا دیا، سیدھا سیدھا بت پرستی کرنے والے کو مشرک بولتے۔ درگاہ پر جا کے زیارت کرنا، فاتحہ پڑھنا، اس کو شرک نہیں بولتے، نہ بدعت بولتے۔ تو ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ تو 70 اگست کے آدمی تھے کم خط کے، اور کہنے لگے قول تعالیٰ، ترجمہ، بولے کیا تو اس واسطے سے آیا ہم پاس کے بندگی کرے، ہم تیرے اللہ کی، اور چھوڑ دیں ان کو جن کو پوچھتے رہے، یعنی پیغمبروں سے سوال کرے وہ لوگ، وہ جو ان کی قوم تھی ہود علیہ السلام کی، ان سے پہلے کے پیغمبروں کی، تو وہ لوگ ان سے کیا ہم چھوڑ دینا، کیا ہم ہمارے بڑوں کو جو پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو یہ وہاں پہ آ رہا ہمارے باپ دادا بولے، اے ہود، ہم تیرے خدا کی پرستش نہیں کریں گے، اپنے باپ داداؤں کے خدا کو پوجیں گے۔ اگر تو ڈراتا ہے عذاب سے اپنے اللہ کے تو دکھلا، ورنہ ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ یہ سن کر یعنی ہود علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں تضرع کیا، یعنی التجا کیے، تضرع کیا اور کہا، خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کے ان کے ساتھ مجھے لڑنے کی طاقت نہیں، شاید مجھے مار ڈالیں۔ اس قوم کے سردار کا نام تھا عاد، اس کے زمانے سے زمانہ طوفان تک 700 برس گزرے تھے۔ قوت ان کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو زانوں تک اس میں گھس جاتے، یعنی اتنے طاقتور تھے لوگ۔ سب نافرمان تھے اور کہتے تھے، من اشد منا قوتا، یعنی ترجمہ، یعنی کون ایسا ہے پردہ زمین پر کہ ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہے۔ جناب اہدیت کا حکم ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو ساتھ لے کر پہاڑ پر جا رہا۔ تب ہود انہوں کو لے کر پہاڑ پر گئے اور کہا کہ اے قوم، تم کو ہوا ہلاک کرے گی، غضب الہی آئے گا، اور بولے کون ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی۔ تب خدا تعالیٰ نے جب خدا تعالیٰ نے 3 برس تک پانی برسنا ان پر موقوف رکھا، یعنی 3 سال تک پانی نہیں برسا، موقوف رکھا، یہاں تک کہ قحط عظیم ان پر نازل ہوا۔ جب پانی نہیں پڑے گا تو قحط ہو جائیں گا، اناج نہیں نکلیں گا، کھانا نہیں، پانی نہیں، ہر چیز کی پریشانی ہو جاتی، قحط اس کو بولتے۔ قحط عظیم ان پر نازل ہوا۔ بعد ہود علیہ السلام نے کہا، ترجمہ، اے قوم، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر رجوع لاؤ اس کی طرف کہ تم پر چھوڑ دے آسمان کی دہاڑیں اور زیادہ
دے تم کو زور پر زور اور نہ پھیرے جائے گنہگار ہو کر کافروں نے کہا ہم توبہ نہیں کریں گے اور نہ مانیں گے تم کو. پس ایک قوم کو بھیجا کہ مکے میں جا کر پانی طلب کریں. پس 6 آدمی قوم عاد میں سے مکے میں گئے. ان میں 2 شخص مسلمان تھے لیکن دین اپنا چھپائے رکھتے تھے. نام ان کا دونوں کا مزید و یقیم تھا. یہ نام تھے اس زمانے کے. مزید و یقیم تھا اور ان کے سردار کا نام قیل تھا. یہ 70,000 آدمیوں کو ہمراہ لے کر مکے کو گئے. مزید نے ان سے کہا کہ جب تک ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاوے گے تب تک باران کا برسنا تم پر موقوف رہے گا. دیکھو یعنی انہوں جو ہود علیہ السلام جو جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا تو ہر نبی کا ایک کلمہ تھا. یعنی ایک اللہ کی وحدانیت بتاتے تھے تو ایک اللہ کو مانو بول کے سب کو بولے تو نہیں مانتے تھے. تو یہ بات وہاں پر آ رہی. تو کب تک موقوف رہے گا وہ قید؟ جب تک کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کس پہ؟ ہود علیہ السلام. جو ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاوے گے تب تک باران کا برسنا تم پر موقوف رہے گا. سبوں نے ان کو جھٹلایا. تب مزید اور یقیم نے کہا، یعنی 2 لوگ جو گئے تھے، مزید اور یقیم نے کہا الہی وہ لوگ تیرے رحمت کے قائل نہیں، تو ہماری حاجتیں روا کر. بارگاہ الہی سے آواز آئی کیا مانگتا ہے؟ مزید نے کہا الہی میں تا قیامت دنیا میں بھوکا نہ رہوں گا. حکم ہوا کہ میں نے قبول کیا. بعد یقیم نے کہا الہی 7 دفعہ کی عمر مجھے عطا کر جس کی عمر چاہوں بطن 3,000 برس تک زندگانی کروں. حکم الہی ہوا. جب بولوں گے ہرس کتنی زیادہ لالچ عمر تک زندگانی کروں. حکم الہی ہوا میں نے تجھے بخشی. اور خیل نے کہا کہ خداوند کوئی ہماری قوم میں بیمار نہیں ہوا کہ تجھ سے شفا چاہوں، اور کسی مشکل میں نہیں پڑا ہوں کہ تجھ سے یاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہوں واسطے قوم آس کے. اتنے میں 3 سات کے اندر ابر سیاہ و سفید سرخ پیدا ہوا اور آواز آئی کہ اے خیل اس تین میں سے جس کو چاہے تو اسے اختیار کر. تب خیل نے دل میں سوچا کہ ابر سفید اور سرخ میں پانی نہیں ہوتا ہے، مگر ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا. اس کو اختیار کیا. اللہ کے حکم سے ابر سیاہ ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا. وہب ابن منبع نے رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ 7 زمین پر ایک ہوا ہے، نام اس کا ریح الخیم ہے. 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ کر رکھا ہے اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ ہیں اور موکل ہیں. جب روز قیامت ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی، پہاڑوں کو مانند ریزہ ابریشم کے اڑا دے گی. یعنی اتنی ہوا ہے وہ کہ اتنی تیز ہوا ہے پہاڑوں کو ریزہ کر دے گی. یعنی اللہ کی قدرت ہے وہ. پہاڑوں کو مانند ریزہ اور ابریشم کے اڑا دے گی اور زمین اور آسمان گر پڑے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ترجمہ: پھر جب پھونکیں گے نرسنگے میں ایک پھونک اور اٹھائی جائے زمین اور پہاڑ اور ٹپکے جائے ایک چوٹ، اس دن پڑنے والی اور پھٹ جائے آسمان. پھر اس دن وہ سست ہوگا. حکم ہوا اے فرشتوں وہ ہوا قوم عاد پر چھوڑ دو. یعنی جو ہوا کو بند کر کے رکھے ہوئے قوم عاد پر چھوڑ دو. جب وہ ہوا مانند ابر سیاہ کے پہاڑ کی طرف سے نکل آئی، اسے دیکھ کر قوم عاد شاد ہوئی اور کہنے لگی. قول تعالیٰ یعنی ترجمہ ہے یہ ابر ہے، ہم پر برسے گا. ہود نے کہا قول تعالیٰ. ترجمہ: کوئی نہیں، یہ وہ ہے کہ جس کی تم شتابی کرتے تھے، یہ وہ بات ہے کہ جس میں دکھ کے
مار ہے۔ جب ہوا نکلی کافروں نے کہا اے ہود تو نے خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم خشک تر ہوں گے۔ ہود نے فرمایا اے کافرو ذرا صبر کرو، اللہ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ ایسا کہ جب وہ سب 7 لاکھ مرد 3 پہاڑ کے بیچ میں جا رہے تھے جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور پاؤں اپنا گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور زن و مرد لڑکے بالے نے چار پائیوں کو اپنے بیچ میں اپنے لے لیا اور کہتے تھے کہ 3 طرف سے ہمارے پہاڑ ہے اور ایک جانب ہم سب میں کون سی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ میں سے گزرے گی۔ یعنی لوگ یہ گمان تھا کہ اتنی ہوا ایسا کیسا چلے گی، ہم اتنے طاقتور ہے اور زور کرے گی۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا، اچانک ایک آواز آئی، رات کی آئی، رات یعنی ہوا کچھ بولتے، رات، ایک آواز رات کی آئی اور ہوا نے اس قدر، رات بجلی کو ہی بولتے ہیں، چمکتی دیکھو بجلی، رات کی آئی اور ہوا نے اس قدر زور سے کیا کہ پہلے خسر وہ کوشک جتنے مکانات تھے جڑ سے کھود کر پھینک دیے اور سب برباد ہوئے، اور ہوا نے ان کے پاؤں کے نیچے آ کر سرنگو ان کو زمین پر ڈال دیا، یعنی ریزا ہو گئے، اتنے بڑے بڑے گھر ڈال دیا۔ مثال اس کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان میں سے بچھڑ گئے جیسے ٹھنڈ میں کھجور کے کھوکھلے، پھر کیا تو دیکھتا ہے، یعنی کھجور کے جو پتے کیسے رہتے کھوکھلے ہوا سے اڑ جاتے، اس طرح اڑ گئے۔ پھر کیا تو دیکھتا ہے کوئی ان کا بچ رہا، اور پتھر دھول خاک میں 1 برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص ان کے رونے کی آواز سنے تو وہ بھی ہلاک ہو جاتے۔ اور ہود نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے اس قدر زور کیا مگر دامن مومنوں کا ایک سرمو بھی کج نہ کر سکا۔ سچ ہے کہ من کان اللہ، ترجمہ جو شخص اللہ کا ہوا، کل ہے واسطے اس شخص کے بعد کہ ہود مومنوں کو ہمراہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تب حضرت نے فرمایا تو کہہ لا الہ الا اللہ ہود رسول اللہ، یعنی جیسا کہ جو نبی آئے ان کا کلمہ ہود رسول اللہ۔ وہ ملعون بولا جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا تب تک میں ایمان تجھ پر نہ لاؤں گا۔ وہ مردود یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت اس کے قدم کے نیچے ہوا نے آ کر اس پلید کو دور کیا اور سخت عذاب نے اس کو آ کر اس قوم کو ہلاک کیا۔ پس ہود نے بعد 400 برس کے دنیا فانی سے رحلت فرمائی، 400 برس کے، اور مومن سب ان کے لیے روئے اور ان کو دفن کیا۔ پیچھے ان کے 100 برس تک مومن سب دنیا میں رہے، بعد انتقال فرمایا، اور اولاد ان کی اپنے دین پاک پر مدت تک رہی، اور ایک عالم ان سے آباد ہوا اور دین اور ایمان کی راہ خلائق کو بتائی۔ ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم کس کو پوچھتے ہو؟ یعنی شیطان کا بھڑکا ہر جگہ، غور کر رہے ہیں ہر پیغمبر کو شیطان آگے کیسا بھٹکایا تھا۔ نوح علیہ السلام کے آخر میں شیطان ان کی اولاد کو بھٹکایا تھا، پوجا کرو تو اپنے بڑوں کی پوجا کرو، تو پوچھتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم آسمان و زمین کے خدا کو پوچھتے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ شیطان نے کہا تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ روز قیامت میں وہ تمہارے لیے شفیع ہوئے۔ یعنی آج بھی جو لوگ بھٹکتے، یعنی ایک پتھر کو پوجا کر لو، اسی میں سے شیطان نکل کے تمہارے کو جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ لوگوں کا ایسا خیال ہے، ان کا ایسا عقیدہ ہے، اور ایسا کرتے بھی لوگ شفیع ہو۔ تو نہیں، شیطان نے کہا تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ تم روز قیامت میں وہ تمہارے لیے شفیع ہوئے، یعنی تم کو بخشوانے والا ہو جائے گا وہ شیطان۔ جبکہ وہ شیطان مکر جائیں گا، جب وہ لوگ شیطان کو پوجا کرتے کرتے مر جائیں گے، جب حشر کے دن حساب کتاب ہوگا
تو تم کیوں آج کس کی بات سنو؟ تو یہ فلاں شیطان. تو شیطان کو بولیں گے وہ لوگ کہ تم ہم کو بولے تھے نا بخشوا کے تو میں کہاں بولا، میں تو نہیں بولا، میں انکار کر دیں گا. ہاں میں بولا بھی تو جھوٹ بولا، تم کیسا مانے میری بات کو بول کے انہیں مکر جائیں گا. تو اسی لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، پورے طرح مومن بن جانا ہے، مسلمان بن جانا ہے. شفیع ہوئے. تب ان لوگوں نے ایک بت بنا کر میدان میں رکھ دیا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے. ترجمہ. اور کیسا؟ کیا تیرے رب نے سمود سے جنہوں نے تراشے پتھر وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے، پہاڑ کھود کر گھر بنائے تھے. یعنی اس زمانے میں پہاڑوں کو کھود کے اپنے اپنے مکان بنا لیتے تھے، اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نخرا پلا دیا تھا، اور ایک تخت عظیم شان اس میدان میں بچھا کر رکھا، اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ دیا تھا. بعد ابلیس نے کہا تم اس کو سجدہ کرو. سبوں نے سجدہ کیا اور کافر ہوئے. یعنی ابلیس شروع سے بھٹکا رہا تھا. وہ قوم کو بھی ابلیس کیسا بھٹکا؟ انسان کی شکل میں آ کے بھٹکا تھا. ایسے باتوں میں پھسلا کے لاتا لوگوں کو، اس کی بات کو مان لیتے. جو ایمان والے ہیں نہیں مانتے اس کے. تو اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ دیا. بعد ابلیس نے کہا تم اس کو سجدہ کرو. سبوں نے سجدہ کیا اور کافر ہوئے. ایک گنبد عظیم اس پر بنا کر اسے معبود خانہ قرار دیا، نعوذ باللہ منہ. جیسا کہ ایک مسجد ہے سمجھو. آج ہماری مسجد کی پہچان ہے نا، چار مینار، چاروں طرف چار مینار بنا دیتے، چھوٹے چھوٹے گنبد بناتے، تو ایک مسجد کی پہچان. تو اس زمانے میں بھی ایک ان کے عبادت خانے کے سب بنا دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے، خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا. اس نے گنبد کو چھید کر کے بت کے پاس جا کر خرطوم اپنا اس کے سر میں چبھا کر کرسی سمیت اس کو اٹھا لیا. یعنی مچھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا قدرت والا ہے. دیکھو ایک مچھر کو اس کی گنبد میں سے چھید کر کے بھیج کے اس کو وہاں سے اٹھا، کرسی سمیت اس کو اٹھا لے جا کر دریائے محیط میں ڈال دیا. کافر سب یہ حال دیکھ کر متحیر ہوئے، یعنی حیران پریشان ہو گئے، متحیر ہوئے اور کہنے لگے اب کس کو ہم پوجیں گے؟ بعد خدا تعالیٰ نے صالح علیہ السلام، یہ بھی ایک پیغمبر، صالح کو اس قوم پر بھیجا. قصہ آن حضرت کے بعد قصہ شداد لعین کے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. چونکہ شداد لعین ہود کے ایام میں تھا، اس لیے قصہ اس قصے میں بیان کیا گیا ہے. شداد کا تو واقعہ معلوم ہے نا، جو بادشاہ تھا وہ بھی اللہ کا دعویٰ کرا تھا، اللہ ہونے کا دعویٰ کرا تھا. اس کا بھی بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے شداد کا. ہم انشاءاللہ اب یہاں پہ اس واقعے کو ختم کرتے ہیں. ہود علیہ السلام کے اس واقعے کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. مختصر ہی ہے مگر ختم ہے. اب انشاءاللہ آئندہ ہم قصہ شداد کا بیان کریں گے. تو اب یہاں پہ ہم روک دیتے ہیں اس واقعے کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام اللہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما. جتنے یہاں پہ مریدین، معتقدین، حاضرین اور جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں ان کے بھی تمام حاجتیں پورے ہو جائے، اور جو مقاصد ہیں ان بچوں کے، ان مریدوں کے مالک ان کے پورے کر. جن کو نوکریاں نہیں مالک ان کو نوکریوں سے لگا دے. جو پریشان حال ہے مالک ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے اور خوشحالی عطا فرما، دولت سے سرفراز فرما مالک. اور ان کے ذاتی گھروں کا انتظام کر دے، اور ان کے گھروں میں جو بچیاں بیٹھے ہیں ان کی شادیوں کے انتظامات کر دے، اور ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں مالک ان کو شفا کلی عطا فرما. اور جو ان کے دلوں میں، ان کے عزیزوں کے، ان کے رشتہ داروں کے، ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کے دلوں میں جو جائز مقاصد کے لیے حاجتیں مالک، ان حاجتوں کو بھی پورے کر میرے مالک. اور میرے کو جو لوگ دور دور سے فون کر کے بولے مالک فلاں فلاں حاجت ہے، ان کی بھی حاجتوں کو پورا کر. جو دور بیٹھے مالک سات سمندر کے پاس، ان کی بھی حاجتوں کو پورا کر. جو میرے چاہنے والے مالک میرے کو دعاؤں کے لیے درخواست کیے، اور ان کی درخواست میں تیرے آگے دربار میں بھیجتا ہوں مالک. میری بھی درخواست ہے کہ مالک ان کی حاجتوں کو پورے کر دے، ان کے مقصدوں کو پورے کر دے، اور ہم کو سیدھے راستے پر چلا. حاسدین کے حسد سے بچا ہم تمام کو، دشمنوں کی شرنگی سے بچا مالک. تمام لوگوں کے دلوں کو صاف کر دے مالک، اور ان کے دلوں میں سے قدرت مائل نکال دے مالک. اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کا بول بالا ہو، تمام مسلمانوں کی حفاظت ہو مالک. دشمنوں کو زیر کر دے مالک.
یا ہدایت دے مالک، یا پھر ان کو نابود کر دے میرے مالک۔ تمام مسلمانوں کی حفاظت ہو مالک، ہم تمام کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، حضور پیران پیر غوث احمد دستگیر کے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے جد امجد معشوق ربانی سرکار کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مرے دم تک ہمارے منہ سے کلمہ نصیب ہو مالک، اور ہم کو ہمیشہ مرے دم تک ایمان پر قائم رکھ میرے مالک، شیطان کے بہکانے سے بھٹکانے سے ہم تمام کو محفوظ رکھ اور معمور رکھ، ہم کو بچا کے رکھ مالک، اپنے پناہ میں رکھ میرے مالک، ہماری تمام کی حفاظت فرما، جتنے حاضرین ہیں ان کی تمام گھر والوں کی حفاظت فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بإخلاء لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔